عید قربان نام ہی قربانی اور ایثار کا ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ خدا تعالیٰ کو وہ گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ وہ آپ کی ول پہنچتی ہے، وہ آپ کی منشا پہنچتی ہے، وہ آپ کی نیت پہنچتی ہے کہ جس نیت سے آپ قربانی کر رہے ہیں۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے اس عید الاضحیٰ جو ہے پاکستان سے غزہ تک خدمت، قربانی اور انسانیت کی ایک بہت بڑی مثال قائم کرنے جا رہی ہے، اور 2 ارب سے زائد مالیت کے قربانی منصوبے کے تحت لاکھوں مستحق خاندانوں تک یہ گوشت پہنچایا جائے گا۔ یہ اتنی ہی خوبصورت بات ہے کہ پاکستان، غزہ، مصر، لبنان اور بیت المقدس میں اجتماعی قربانی کے ذریعے نہ صرف ضرورت مندوں کی مدد کی جائے گی، بلکہ امت مسلمہ کے ساتھ عملی یکجہتی کا پیغام بھی دیا جائے گا۔ میں جلدی سے اپنے معزز مہمان، جو کہ اس سے پہلے بھی ہمارا حصہ بن چکے ہیں شو کا، ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب، ڈائریکٹر الخدمت کراچی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اٹس اے پلیزر ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ السلام علیکم، اور بہت شکریہ آپ کا۔ غزہ میں یہ چیز آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ سب سے اہم بات تو یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ قربانی وہیں ہوگی، یہاں سے ہوگی، کس طریقے سے یہ تمام تر چیزیں ہوں گی؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ بول کر کہ اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے، اور بہت صحیح ٹائم کے اوپر، کیونکہ لوگ اب ذہن بنا رہے ہیں کہ ان کو قربانیاں کرنی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان میں رہنے والے بے شمار لوگ، بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے لوگ جو کہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کو اپنا ذہن بنانے کا موقع ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ الخدمت کی ایک ہسٹری ہے 50 سال سے زیادہ کی، جو فلاحی سرگرمیوں میں انوالو ہیں، اور خاص طور پہ یہ قربانی اور فی سبیل اللہ قربانی اور قربانی کی کھالیں، یہ کام کرتے ہوئے ہمیں 50 سال سے زیادہ ہو گیا، اور اس سے حاصل ہونے والی رقوم کو ہم فلاحی کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر گوشت جو کہ ان مہینوں میں ملتا ہے، تو ایز اے ہیمیٹولوجسٹ، ایز اے بلڈ ڈیزیز ڈاکٹر، ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا کافی آپ کو B12 اور فولیٹ مل جاتا ہے کہ پاکستان میں خواتین، بچوں کو B12 اور فولیٹ کی ڈیفیشنسی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر غریب آدمی تک، مستحق تک، جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، وہ گوشت پہنچ جائے، تو اس پروسیس کو سیکیور کرنے کے لیے، سیف کرنے کے لیے، سائنٹیفک کرنے کے لیے، اور موسٹ اپروپریٹ ایک عام آدمی تک بہت، جس کو اردو میں کہیں گے کہ بہت ہی منظم انداز میں پہنچا دینے تک کے پروسیس کے اوپر ملکہ حاصل ہے الخدمت کو، اور 50 سال سے زیادہ کی آرگنائزیشن، اور اس کے تحت تو ہمارا پلان یہ بھائی کہ کوئی 2 ارب 30 کروڑ 50 لاکھ کے 13,000 جانور قربان کیے جائیں گے، اور یہ 3 جگہوں پہ ہوں گے۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ چھوٹے جانور، بکرے، دمبے، یہ تو غزہ کے اندر بھی الخدمت کے والنٹیئرز اور الخدمت کے ورکرز خود اپنے ہاتھ سے غزہ کے لوگوں میں رہ کے یہ قربانیاں کریں گے، اور ان کو وہیں پہ اس کا گوشت جوں کا توں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد مصر میں جو ہمارے ورکرز اور ہمارے آفس اور ہمارا جو پورا سیٹ اپ موجود ہے، وہاں پہ قربانی کر کے اس کو امیڈیٹلی فریز کر کے، اور اس کنڈیشن میں کہ ایٹیبل کنڈیشن میں، یعنی اس کو خصوصی مشینوں سے نکال کے، کاٹ کے، اور اس کو اس طرح سے پیک کر دیا جائے گا کہ 1 ہفتے کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے، یا ہمارا SOP ہے کہ ہمیں غزہ میں اس کو پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ اس کو دور کرے، اور مستحق آدھی گوشت پہنچ جائے۔ اور آخری سب سے امپورٹنٹ بات، پاکستان میں بھی قربانی ہوتی ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں فی سبیل اللہ قربانی کچی آبادیوں میں، گاؤں دیہاتوں میں پہنچائی جاتی ہیں، مگر ایک سگنیفیکنٹ جو ایک ارب سے اوپر کا بجٹ ہے فلسطین کا، وہ پاکستان سے بھی قربانی کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے ہم اس کو انشاءاللہ پہنچائیں گے فلسطین تک، اور اس کے سبب میں جو لوگ موجود ہیں۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا نیٹ ورک مختلف ممالک میں کس طرح سے کام کر رہا ہے، کتنا پھیلاؤ ہے اس کا، اور کس طرح سے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ہیلپ فل بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے؟ جی دیکھیں، الخدمت جو ہے وہ جہاں پہ بھی جو ریڈ کریسنٹ ہوتا ہے، پاکستان ایمبیسی ہوتی ہے، ان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے۔ الخدمت اپنے ہی لوگوں کو وہاں ہائر کر لیتے ہیں، جو وہاں کے کچھ 1-2 ذمہ دار یہاں سے چلے جاتے ہیں، 10-20 لوگ وہاں کے ہائر کر کے وہاں کا پورا انفراسٹرکچر، وی وانٹ ٹو میک اٹ مور کاسٹ افیکٹو۔ ہم اننیسیسری ہیومن ریسورس مینجمنٹ موومنٹ کر کے، اور جو ایک مشہور ہے کہ جی ہمیں 15 دن اور مہینے والے والنٹیئرز نہیں چاہیے بھائی، ان کے آنے جانے، کھانے پینے میں ہم وہ پیسہ نہیں خرچ کریں گے۔ الخدمت کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کا دیا ہوا میگزیمم پیسہ جو ہے وہ مستحق تک پہنچ رہا ہے، کیونکہ جو ٹاپ موسٹ ڈائریکٹرز ہیں دے آر ناٹ ٹیکنگ اینی سیلری آف اٹ۔ اب جیسے ہمارے پاکستان الخدمت کے جو چیف ہیں ہمارے، وہ ہیں ڈاکٹر حفیظ صاحب۔ ڈاکٹر حفیظ صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں پورے پاکستان الخدمت کے، اور ڈاکٹر حفیظ صاحب ہیز ایکٹیو پرنسپل آف اے میڈیکل کالج، ہی از پروفیسر آف ایپتھالمولوجی، ہی از اے پروفیسر آف کالج آف فزیشین اینڈ سرجن، ہی از ون آف دا ریناؤنڈ
renowned eye specialist in the country and he is recognized throughout the world. یہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے عرب ممالک میں, یہ افریقی عرب ممالک میں فلاحی کام. اور اب جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے گزشتہ 3 سال سے, چاہے وہ چھوٹی عید ہو, چاہے بڑی عید ہو, چاہے عید الاضحیٰ ہو, چاہے عید الفطر ہو, وہ ان فلسطینی بچوں اور فیملیز کے ساتھ مصر میں اس کو مناتے ہیں. اور اس سال بھی وہ قربانیاں اپنی نگرانی میں کرائیں گے مصر میں, اور خود وہاں کھڑے ہو کے یہ سارا کام کریں گے. تو جو ایک ڈونر ہے اس کا اعتماد کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب ہم یہ اردو بازار میں اور یہ کراچی صدر میں بھی ہفتہ کتب کے لیے پیسے جمع کرتے تھے جھولی پھیلا کے دکانوں پہ, تو سب سے پہلے ہمیں کہا جاتا تھا کہ اپنی جیب سے پیسے ڈالو, اور پھر دیکھنا جب تم شام کو فارغ ہو گئے پیسے جمع کر کے, یا جب ہم عیدی صاحب کے ساتھ بھی نکلتے رہے تو یہی ہمارا ہم دیکھتے تھے کہ پہلے اپنا پیسہ ڈالو, جھولی پھیلاؤ, اور پھر ماشاءاللہ سے برکت ہوتی ہے. اور الحمدللہ یہ اس کا پروسیجر ہے کہ ہمارے والنٹیئرز جو ہیں ہم جو یہاں سے جاتے ہیں وہ وہیں پہ فکس ہو جاتے ہیں, پھر وہاں کی ریڈ کرسنٹ اور اس کے سنٹ اور اس کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہے کہ گرمی بہت ہے اس بار, اور کئی انسیڈنٹس ہم دیکھ چکے ہیں کہ جانور جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتے, کچھ تو مر بھی گئے. الخدمت کس طرح میک شور کرتا ہے, کیا سیٹ اپ ہوتا ہے آپ لوگوں کا کہ ایک تو گرمی ہو گئی, پھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ ایکسپرٹ ہیں ان کو پتہ ہے, جانوروں میں بیماری آ جاتی ہے, کوئی منہ کور کی بیماری آ جاتی ہے, ان سب کو ٹیکل کیسے کیا جاتا ہے اتنے بڑے لیول پہ؟ جی ہاں, پہلے سے ورکنگ شروع جاتی ہے 6-8 مہینے پہلے سے, بلکہ اس کو 6-8 مہینے سے پہلے سے نہیں, بس جیسے یہ قربانی ہو جائے گی ختم, اگلے سال کے لیے لوگ نکل جائیں گے. بچے پالنا ہو, اس کی ایج کے حساب سے کہ جب اس قابل ہو جاتی ہے قربانی کے لیے, ان لوگوں کو سپروائز کرنا, ان کو فنڈ کرنا, ان کو فائنینس کرنا. اور یہ بہت خوبصورت ایک عمل ہے جو پورے ملک میں ہوتا ہے کہ جی جو مائکرو فائنینس اور جو گروتھ ہے لائیو اسٹاک کی, اور اس سے جتنے لوگوں کا, لاکھوں پاکستانیوں کا روزگار وابستہ ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ان کی میڈیکیشن کرنا, ان کو کلین اینڈ نیٹ انوائرمنٹ میں پوسٹ سیکریفائسل ہائیجین ذکر کر دیا. اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں. تو یہاں تک تو بات ہو گئی کہ جی جو ہم وہاں تک پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمارے جانوروں کو کوئی بیماری اور کوئی اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو. اب جو ہمارے سلاٹر ہاؤس ہیں, آپ کراچی کے سلاٹر ہاؤس جائیں گے, لاہور کے سلاٹر ہاؤس جائیں گے, جو ہم ہائر کرتے ہیں, دے آر دا ٹاپ موسٹ پروفیشنل سلاٹر ہاؤس. دنیا کے بہترین سلاٹر ہاؤس ہیں جہاں سے گوشت 12 مہینے بن کے, کٹ کے, نکل کے, پیک ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یا ملک بھر میں تحصیل ہوتا ہے. سو وہ کولڈ چین مینٹین کرنا, اس کو تھرو آؤٹ سلاٹر ہاؤس سے نکل کے ان مشینوں میں, ان ٹرکوں میں اس کو رکھنا کہ جس میں رکھ کے آپ اس کو لے کے جاتے ہیں, اور پھر اس کو وہاں تک لائٹ آخر تک. سو آل SOPs آر ان پلیس, سب SOPs اسٹیپ وائز فالو ہوتے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ الحمدللہ ایٹ دس مومنٹ الخدمت کو ملک میں سب سے زیادہ پذیرائی حاصل ہے. اور چاہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز WHO ہوں تو وہ الخدمت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. کام کر رہے ہیں انہی دعاؤں کے ساتھ کہ آپ کو ڈونیشنز ملتی رہیں, آپ لوگوں کا اعتماد حاصل کرتے رہیں, دنیا بھر میں جتنے بھی مستحق ہیں ان کی مدد کرتے رہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ یہاں پر آئے, آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا اس حوالے سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.